رسول کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں. ہم کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے, ہم کوفہ بصرہ کی طرف نہیں بلاتے, ہم بریلی دیوبند کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہیں, ہم بصرہ عراق کی طرف کسی کو نہیں بلاتے. ہم بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف, یا بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج نبی کو امامت کبریٰ کا مقام عطا فرما کر اپنے بندوں کو یہ درس دیا ہے, یہ تعلیم دیا ہے کہ اے لوگو, یہی وہ نبی ہے جس کی اقتداء کرو گے, جس کی اتباع کرو گے, جس کی پیروی کرو گے اور جس کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو نجات پاؤ گے. اگر اس نبی کی مخالفت کرو گے اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے, یاد رکھو کبھی تم نجات پا سکتے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو گے تب میں تمہاری مدد کروں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے ایمان اور عقیدے اور عمل تمہارے اللہ کے بتلائے ہوئے تعلیم کے مطابق ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی ہے ویسے ہی ہونے چاہیے, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. تم تھوڑے بھی ہوگے تو اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط بنا دے گا, ڈٹ جاؤ گے. برابر یہ موت کا اثر ہے, دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے. معزز حاضرین, چونکہ ہمارے اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, یہ اس کی دوسری کڑی ہے. میں دوسری کڑی کا آغاز نظم سے کرتا ہوں اور نظم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم محمد سلیم صاحب جو ہمارے اس معہد کے صدر ہیں, آپ کے سامنے نظم پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. سب سے پہلے تو میں اب تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, ممنون و مشکور ہوں کہ تم لوگ آپ سب لوگوں نے یہاں پر آئے اور میری دعوت پہ لبیک کہا. بہت بہت شکر گزار ہوں میں اس کا. اب زبردستی انہوں نے کہا ہے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے, میں پڑھ دیتا ہوں. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. شاہ گدا یہاں پر
سب ایک ہو رہے ہیں، شام و غدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے محلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ اونچے اونچے محلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ یہ ہمارے اجلاس کا جو ہے رسمی پروگرام تھا، الحمدللہ مہد کا یہ تمام جو ہے پروگرام ختم ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ شیخ کا بیان آپ کے سامنے ہوگا۔ میں شیخ کا تعارف اس لیے نہیں کرانا چاہوں گا کہ الحمدللہ شیخ خود اتنے متعارف ہیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، میں آپ کے کیا تعارف کروا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا درس، آپ کا بیان خود آپ کا تعارف ہوگا۔ میں شیخ محترم سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مدد فرمائیں۔ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 2 ستمبر سن 2007 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو معہد العلوم الحدیث کے زیر اہتمام اس ادارے کے اس گراؤنڈ میں منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں اللہ عز و جل نے مجھے نہایت ہی دور دراز سے سفر کر کے حاضری کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر مجھے بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی حساس
اور بڑا ہی عظیم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے اسلامی مدارس اور علوم دینیہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ اس موضوع پر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کا شرف حاصل کروں گا، قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سلف کے اپنے کچھ چند نمونوں کی روشنی میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جس طرح یہاں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں جہاں کہیں بھی دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، اللہ عز و جل سب کو راحت اور سکون اور امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس جلسے کے منعقد کرنے والے، اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے، اس ادارے کو چلانے والے اور دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی اس کا تعاون اور اس کی مدد کرنے والے، اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور بے شمار اجر اور بے شمار ثواب اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، شہر حیدرآباد کی یہ میری دوسری بار کی ہے یہ حاضری ہے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس تقریباً ایک ہفتہ مسلسل مختلف مقامات کے اندر ہونے والے پروگراموں کو اللہ عز و جل مجھے بحسن خوبی اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سے اس دورے کا آغاز اس سرزمین سے معہد العلوم الحدیث سے ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس معہد کو جامعہ عطا فرمائے، جامعہ کی شکل عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل مسلمانوں کو، اہل جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ شہر حیدرآباد میں معہد نہیں، مدرسہ نہیں، بلکہ ایک عظیم اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام میں علم اور اسی طرح مدارس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ دیر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم اور اسی طرح احادیث کی روشنی میں اس علم کے حاصل کرنے کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، علم کے معنی ہوتے ہیں جانکاری حاصل کرنے کے، گیان اور معلومات حاصل کرنے کے۔ علم کے بارے میں علم کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا۔ اسلام جو پوری دنیا کے لیے اللہ عز و جل نے اس کائنات کے اندر نازل فرمایا کہ یہ پوری دنیا کا دین ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اس دین اسلام کو شرح صدر کے ساتھ قبول کریں، خوشی کے ساتھ اس کو مانیں، اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی شکھاؤں کے اوپر عمل کریں۔ اس اسلام کے اندر علم کی نہایت ہی اہمیت اور علم کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس حقیقت سے کون باخبر ہوگا، کون غافل ہوگا اور بے خبر ہوگا کہ اسلام کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کرتے وقت اور کرنے کے لیے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، وہ آپ حضرات کو اور ہر مسلمان کو اور ہر قرآن پڑھنے والے کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منصب نبوت کے اوپر فائز کرنا چاہا تو جس لفظ سے اس کی ابتدا فرمائی اور جس انداز سے خطاب فرمایا، وہ کوئی دولت کا حصول کا لفظ نہیں تھا، ملک کی تعمیر کا لفظ نہیں تھا، سیاست کا لفظ نہیں تھا، حکمرانی کا لفظ نہیں تھا، بادشاہت کا لفظ نہیں تھا، یا اسی طرح سے اور دیگر برائیوں کو مٹانے کا لفظ اللہ رب العزت نے نہیں استعمال فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو اس روئے زمین پر اتاری گئی اور حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لفظ اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، پڑھو۔
پڑھو. لفظ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو اور دیگر الفاظ سے خطاب کر سکتا تھا، لیکن علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور بندے علم حاصل کر کے کیسے کیا حاصل کر سکتے. اللہ عز و جل نے لفظ اقرا کہا. اس پہلی وحی میں علم حاصل کرنا اور اس کے وسائل اور اس کے تقدس اور اس کی ضرورت وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سورہ البقرہ آیت نمبر 151. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اے لوگو تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا. اس پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہے، اس پیغمبر کا منصب اور مقام یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتوں کو، ہماری تعلیمات کو تمہیں پڑھ پڑھ کر کے بتاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے ہر قسم کی گندگی سے، ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے تمہیں پاک و صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور تمہیں، یہ بڑی عجیب برائی ہمارے ہندوستان کے اندر ہوتی ہے، ایک پروگرام پر خرچ کرتے ہیں لیکن صحیح چیز استعمال کے لیے ہم نہیں رکھتے تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو. تو کیسے پھر اسلام پھیلے گا؟ شر پسندوں کو دیکھو، ان کا کبھی کوئی نہ بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، نہ کبھی کرنٹ جاتا ہے، نہ کبھی کچھ ہوتا ہے، نہ کبھی کچھ ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ساؤنڈ اور اس سے زیادہ آواز اور اس سے زیادہ ان کا اپنا وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنا برائیاں پھیلاتے ہیں اور ہم یہ چیخ چیخ کے رہتے ہیں کہ صاحب برائی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے. بھئی جس پہ جتنا مال خرچ ہوگا اتنا ہی تو ہوگا، جتنی شکر ڈالو گے حلوہ اتنا میٹھا ہوگا. یہ ہے اصل. بہرحال وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مجھے حکم ملا ہے، اور پہلے بھی مجھے یہ بتایا گیا تھا تفصیلی خطاب مجھے نہیں کرنی ہے، تفصیلی خطاب عشاء کے بعد بارکس میں ہوگا. مختصراً علم کی اہمیت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کھڑا ہونے کے لیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہوتا ہے وہ نبی بتلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسالت کا آغاز، منصب نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا جا رہا ہے. اور ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے اس پر غور کریں. لفظ اقرا، پڑھو پڑھو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ میرے بندے کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، سب پڑھے لکھے فاضل ہوں. اور اس لفظ اقرا میں پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف یہ پڑھنا، یہ علم حاصل کرنا، یہ تمام علوم کے ساتھ ہے. صرف علوم دینیہ ہی نہیں، صرف قرآن ہی نہیں، صرف حدیث ہی نہیں، صرف فقہ ہی نہیں، صرف اصول حدیث نہیں، صرف دینی علوم نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، دنیا کے جتنے بھی حلال علوم ہیں، سب کچھ ایک مسلمان کی میراث ہے اور ایک مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے. جو لوگ علم کے معاملے میں دینی اور دنیاوی کا فرق کرتے ہیں کہ نہیں دینی علم ہی حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علم حاصل کرنا حرام ہے، دنیاوی علم کے پیچھے پڑنا حرام ہے، دنیاوی علم کو اپنے بچوں کو پڑھوانا حرام ہے، ایسے لوگ بھی جاہل ہیں، گمراہ ہیں. اور جو لوگ صرف دینی علوم کو کہتے ہیں کہ دینی علوم نہیں حاصل کرنا چاہیے، آج کے دور کے مزاج سے چلنا چاہیے، بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈاکٹر کا تصور آتا ہے، انجینئر کا تصور آتا ہے، بیرسٹر کا تصور آتا ہے، یا دنیاوی علوم اور جو کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں
इंजीनियर का तस्वुर आता है। यही सब तस्वुरात में माँ भी अपने बच्चे को परवरिश करती है, बाप भी मेहनत करता है कि बड़ा होगा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बड़ा होगा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़ा होगा मेरा बेटा फला बनेगा, बड़ा होगा मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा, वजीर आजम बनेगा, फला बनेगा। यही ख्वाब देखते रहते हैं और दीन इस्लाम की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं होती। ये लोग भी जाहिल हैं और ये लोग भी गुमराह हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इल्म का कब्जा, इल्म पर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का कब्जा पहले भी था और आज हमारी गिरफ्त इससे जरा ढीली पड़ी है, जिसकी वजह से आज हम नाकारा दुनिया के अंदर तस्वुर किए जा रहे हैं। काश हमारी ये गिरफ्त इल्म के ऊपर मुकम्मल होती, जिस तरह हमारे असलाफ की पकड़ जो है इस इल्म के मामले में मजबूत थी, तो आज हम ये पस्ती और ये निकबत के दौर न देखते। बहरहाल अल्लाह, ये बात जहनों से निकाल दीजिए, हर इल्म मुसलमान का इल्म है, हर इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हासिल करने का हुक्म दिया है। शर्त यह है कि वो इल्म हो जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे कौम को फायदा हो, जिससे वतन की तामीर हो, जिससे मुल्क की इस्लाह हो, जिससे वतन और मुल्क तरक्की करें, जिससे रहने वाला जिस देश और जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की जरूरियात को पूरी किया जा सके। वो इल्म हलाल है, वो इल्म हासिल करना जायज है। वो चाहे जिस फनून का वो इल्म हो, हर आदमी को चाहिए कि उसको हासिल करे। इल्म के अंदर कोई तमीज नहीं है, हर इल्म मुसलमानों के लिए हलाल है, जैसा कि सिवाय उस इल्म के जिस इल्म से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान की, ऐसा इल्म हासिल करना हराम है। जिस इल्म से कोई फायदा, जैसे नाच का इल्म है, डांस का इल्म है, गाने का इल्म है, सारंगी का इल्म है, तबले का इल्म है, फलाने का इल्म है, गाने बजाने, रिश्वत का इल्म है, चोरी का इल्म है, घटियाई का इल्म है, बदमाशी का इल्म है, ये तमाम सब इल्म हराम है। क्यों? इससे न मुल्क उन्नति करता है, न मुल्क के अंदर तरक्की होती है, और न ही मुल्क के अंदर न लोगों का कोई फायदा होता है, न जनता का कोई फायदा होता है, न कौम का फायदा होता है, बल्कि इससे तो कौम बिगड़ती है, इससे तो बहन बेटियों के इज्जतों आबरू नीलाम होते हैं। फिल्मों का इल्म है, डांसिंग का, नाच गाने वाले, बाजा बजाने वाले, अंगड़े भंगड़े मीरासियों की औलाद और क्या करते हैं? कभी इनसे मुल्क की इस्लाह हुई है? ये नाचने गाने वाले जो आज बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजे जाते हैं, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इसी मुसीबतों के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, ऐसे लोगों को टीवियों और वीसीआरों के जरिए कौम के अंदर डाला जाता है, ये फलाने स्टार, ये फलानी हीरोइन, ये फलाना, उनको आगे बढ़ा करके कौम की बहू बेटियों को रोडों के ऊपर लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। इससे मुल्क की तामीर नहीं होती, इससे मुल्क के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होते। अरे मुल्क को बनाना है तो अब्दुल कलाम, पीजे अब्दुल कलाम जैसा इल्म ऐसा भी हो सकता है, बैरिस्टर बनाओ। मनमोहन जी सिंह, जनाब अली बहुत बड़े फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा इल्म दो जिससे कि कौम फायदा उठाए, जिस तरह आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे इल्म सिखा करके रंडी, तवायफ और नाच और गाने और भंगड़े और ये तमाम सब, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों, ये हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम वो इल्म हासिल करें जिससे खुद को भी फायदा हो और कौम को भी फायदा हो, इस्लाम को भी फायदा हो, दीन को भी फायदा हो, और जो आपके साथ रहते हैं बिरादराने वतन उनको भी फायदा हो, मुल्क की प्यास और मुल्क की जरूरत उससे पूरी होती हो। वो इल्म हासिल करने के लिए ये मदारिस कायम किए जाते हैं, ये मराकिज़ कायम किए जाते हैं, और इनको अपने खून और पसीने से इन मराकिज़ को और इन इदारों को संवारा और सजाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया, और जैसा कि मैंने बतलाया कि इस दुनिया को पैदा फरमाने के बाद एक तो मैंने आखिरी बात बतलाई कि हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर नबूवत का ताज रखा, तो पहली नसीहत क्या फरमाई? इक़रा, पढ़ो। हम और इससे आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे नबी को इक़रा का लफ्ज दिया गया। मैं कहता हूं कि जब इंसानियत की बुनियाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रखी, और जब सबसे पहला इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया, और सबसे पहला मनुष्य जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जिस्म के अंदर रूह डाली और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा फरमाया, तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसका तज़किरा बड़ी ही खूबी के साथ फरमाया। और सबसे पहली बात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो हम और आप जानते हैं कि ये तमाम इंसानों के बाप हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में क्या फरमाया? वअल्लम आदम अल अस्मा। इंसान जब पैदा हुआ था तो मलाइका ने, फरिश्तों ने मुखालिफत की थी और कहा था, ए अल्लाह, ऐसे बंदे को क्यों पैदा फरमाएगा, दुनिया के अंदर फित्नो फसाद पैदा करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैं पैदा करने वाला हूं, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते हो। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلی دولت جو اس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت تھی. وہ علم کی دولت تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے تمام کائنات کے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا. اور یہ علم کی برکت تھی. اللہ نے اپنے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو علم عطا فرمایا. وہ فرشتے جو مخالف تھے، وہ فرشتے جو اللہ رب العزت سے کہتے تھے ایسے بندے کو کیوں پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلائے گا، اللہ رب العزت نے انہیں علم دے کر حضرت آدم کو ثم عرضهم علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اب امتحان ہو رہا ہے. فرشتوں کا جواب، فرشتوں کی باتوں کا جواب اللہ عملی شکل میں دے رہا ہے. اور فرمایا فرشتوں سے کہ ہم بتاؤ تم ان ناموں کو. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، تیری ذات پاک و صاف ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں. پھر اللہ رب العزت نے وقال یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء. اے آدم اب تمہاری باری ہے، ان ناموں کو شمار کراؤ، ذرا بتلاؤ لوگوں کو. چنانچہ حضرت آدم نے اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کی روشنی میں سب کچھ بتلانا شروع کیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم سمجھ گئے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو کہا اب سنو، اب چلو اس آدم خاکی کا، اس بشر کا، تم فرشتے ہو، تم نے مخالفت کی تھی، اب چلو اس کا سجدہ کرو. یہی علم کی دولت ہے میرے عزیزو جس نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا. اور یہی نہیں، یہ تو انسان تھے. قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے جانور کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر وہ سدھایا ہوا ہو، اگر وہ سکھلایا ہوا ہو، اور اگر تم نے اس کو شکار کرنے پر بالکل ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا اور وہ جانور پکڑ کر کے لے آیا، اللہ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے، اب وہ سدھایا ہوا جانور جو تم لا رہے ہو اس کا مقام یہ ہے. وہی جانور جس کو ہم کتا کہتے ہیں، وہی اسلام ہے کہ اگر وہ منہ ڈال دے کسی برتن کے اندر تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلو، 7 دفعہ دھلو اور آخری میں مٹی لگا کر کے اس کو دھلو، تب جا کر کے پاک و صاف ہوگا. وہ جانور نجس ہے، پلید ہے، لیکن وہی جانور جسے تم نے سکھلایا ہے، سدھایا ہے، اب تعلیم یافتہ ہو چکا ہے. وہی کتا جب تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے اگر وہ جانور پکڑ کر کے لا رہا ہے، اس نے دانت گاڑے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا، اس کے باوجود بھی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس کا جھوٹا تمہارے لیے حلال ہے. تو علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان ہی نہیں، انسان کے مقام اور مرتبے کو تو بلند ہی کرتی ہے. اگر اسے ایک جانور، ایک کتا جو ناپاک ہے، نجس ہے، اگر وہ بھی سدھایا ہوا ہو تو اس کا بھی مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر کے یہ بتلایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اے لوگو تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے. اور اسی طرح جو اہل علم ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب علم ہیں، ان کا مقام بلند ہوتا ہے، ان کے مقام بلند ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتلاؤں کہ علم کا جو لفظ ہے، لفظ علم کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر اگر آپ لفظ علم کو ڈھونڈیں تو پتہ ہے کتنے الفاظ آپ کو ملیں گے علم کے تعلق سے. علم اور اس کے جو مشتقات، علم، یعلم، اعلم، یعلمون، تعلمون، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تقریباً قرآن کریم کے اندر 900 مقامات ہیں جس میں اللہ نے علم کا لفظ استعمال فرمایا. کتنے الفاظ، کتنے مقامات ہیں؟ 900 مقامات ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی اہمیت، علم کی اہمیت کی بات بتلاتی ہم کو کہ 900 مقامات پر اللہ نے علم، یعلمون، تعلمون، علم، اس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ تدبر، تفکر، فقہ، نظر، اسی طرح عقل، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تدبرون، یہ الفاظ الگ ہیں جبکہ ان کے معنی بھی علم میں آتے ہیں، اس کا معنی بھی علم میں آتا ہے.
تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، اس کے علاوہ صرف لفظ علم 900 مقامات پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، علم کی اہمیت اور علم کی قدر و منزلت اور حصول علم کی ترغیب انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن اور اسلام نے دونوں سطح پر دی ہے، اور اس کے جو فوائد اور اس کے جو ثمرات کے بارے میں جس انداز سے اسلامی شریعت نے روشنی ڈالی ہے، اس کی مثال کسی بھی دھرم یا کسی مذہب کے اندر آپ نہیں پا سکتے ہیں، نہ ہی کسی دھرم کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی چند آیتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم کے تعلق سے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28، کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جن کو علم ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، جن کو علم ہے یہ زمین کس نے بنائی، جن کو علم ہے یہ ہوائیں کس نے چلائیں، جن کو علم ہے یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ وادی، یہ تمام سب کائنات ہم کو تم کو کس نے بنایا، جس کو یہ علم ہے یہ آنکھ کس نے بنائی، ہاتھ کس نے دیے، پیر کس نے دیے، جن کو یہ علم ہے کہ یہ پورا نظام کائنات کون چلا رہا ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ اللہ چلا رہا ہے، تو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے انہیں خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ علم کی جو بے علم ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے، آپ جانیں جو بے علم ہوتا ہے، اب جو غلطی کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، جو خطرناک اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، یا خطرناک جو اور دیگر چیزیں لے لیں، برائیاں کرتے ہیں، بےحائیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، گھوٹالے کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ناحق خون بہاتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، بے گناہوں کو کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، شدے پوجتے ہیں، علم چبوترے پوجتے ہیں، اور اینٹ پتھر اور آگ ہوا پانی گائے بیل سب کچھ پوجتے ہیں۔ یہ سمجھ لو یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ سارے بے علم ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ بولو، بے علم۔ اگر انہیں اللہ کا پتہ ہوتا، اگر یہ جانتے کہ اللہ عز و جل کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کون ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کرہ کو سن کر اسے شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اور جس وقت چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کا کوئی کچھ بگاڑ ادنا بھر بھی کوئی اس کا بگاڑ نہیں۔ اللہ وہ ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا مقام یہ ہے، وہ اسی سے طلب کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی کو آواز دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی سے فریاد کرتے ہیں، اسی سے استغاثہ کرتے ہیں، اسی سے استعانت کرتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی ضرورت ہو، وہ اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یہ اہل علم کی فضیلت ہے، یہ اہل علم کا مقام ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، وہ درگاہوں پہ نہیں جاتے، وہ چبوتروں شدوں کے اوپر نہیں جاتے، وہ جھنڈوں کو نہیں لہراتے پوجتے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک گلی سے گزرا، میں اتفاقاً آج بڑی گلیاں گزرتے میں آیا ہوں، بڑی گلیاں گزرتے آیا ہوں، جناب عالی ایک گلی سے گزرا، وہاں دیکھا ہرا جھنڈا لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہاں ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، گھوڑے کی قبر ہے۔ ہم نے کہا غوری بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شیخ ارے پیچھے کروں گاڑی، میں نے کہا نہیں میں نے دیکھ لی، کہنے لگے یہی ہے گھوڑے شاہ کی قبر۔ ہم نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے یہودیوں نے تو بچڑا بنا کے پوجا تھا، تم گھوڑا بنا کے پوجتے ہو، غیرت سے ڈوب مرو، شرم کرو۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، اللہ کے لیے اس زمین، یہ زمین اسی لیے تمہیں ذلت و رسوائی کے آج منہ دیکھنے پڑ رہے ہیں، اسی لیے ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو تمہارا ہی نام آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اللہ کی شناخت نہ رہی، اللہ کی پہچان نہ رہی، اللہ نے بھی تمہاری پہچان مٹا دی ہے۔ توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو۔ اللہ کی قسم اس امت کی سب سے بڑی بری اور بیکار بیماری شرک باللہ۔ اور اے مسلمانوں، اور اے اپنے آپ کو حدیث کی طرف نسبت کرنے والوں، اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے۔ تمہیں تڑپنا چاہیے، راتوں کو بھلکنا چاہیے، رونا چاہیے کہ حیدرآباد کی سرزمین پر یا پورے بھارت کی سرزمین پر کس طرح غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اور کس طرح اللہ کے علاوہ کے سامنے سروں کو جھکایا جا رہا ہے۔ اور تو اور ہیں کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मस्जिदें बनाने वाले, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले, ये मुसलमान दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर जनाब आली जाके नमाज भी पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, और यही जाकर के बुतों पर और यही जाकर के दरगाहों, मजारों, शद्दों, चबूतरों के ऊपर जाके सजदा रेस होता है, उसे पुकारता है या अली अल मदद, या गौसल मदद, या ख्वाजा, या फलां या फलां या फलां। अल्लाह की कसम अहले हदीसों, तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए, तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए, रोना चाहिए अल्लाह तबारक तआला से और दुआ करनी चाहिए इन गुमराह और इन भटके हुए मुसलमानों को जिन्हें शैतान ने कसीर तादाद के अंदर गुमराहियत के ऊपर लगा रखी है। इल्म की बदौलत ये शिर्क मिटेगा। इल्म, तुम्हें खुद पता ना हो, तुम्हें इल्म ना हो कैसे बचा जाए, शिर्क क्या है, बिदात क्या है, खुराफात क्या है, ये तमाम का तुम्हें खुद पता ना हो, इल्म ना हो, तो फिर कैसे लोगों को समझाओगे। इसलिए अहले हदीसों, अगर आपको ये इल्म हो चुका है कि ये शिर्क है, रब की कसम है तुम्हारे चेहरे मार मार के बिगाड़ दिए जाएं, तुम्हारी पीठें सुर्ख कर दी जाएं, लेकिन तौहीद के झंडे को लेकर इनके पास पहुंचो, इनको समझाओ, इनको बतलाओ कि मेरे भाई, मेरे अजीज, अल्लाह की कसम अगर तुझे कुछ मांगना है, मुसल्ला बिछा ले, वजू बना ले, रब के दरबार में सजदा कर ले, अल्लाह से तलब कर, अल्लाह तुझे सब कुछ देने वाला है। अल्लाह की कसम, ये दरगाहों पे कुछ नहीं मिलने वाला, ये शद्दे चबूतरे कुछ नहीं। अरे हमारी भारत की जेलें तुम्हारे मुसलमानों के वजूद से भरी पड़ी हैं, अगर बचाने वाले होते तो ये जरूर बचा सकते थे। अरे न जाने कितने बे औलाद तड़प तड़प के इस दुनिया से चले गए, बचाने अगर औलाद देने वाले होते तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाम लगा लगा करके लोग रट्टी लगाते, उन्हें भी औलाद मिल जाती, लेकिन बे औलादे मर गए। देने वाला ऊपर है, देने वाला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो अल्लाह जिसको ना दे उसे कोई दुनिया दे सकती। इसलिए ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और मुसलमानों ये अहले हदीसों ये आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है। क्यों ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे दरमियान अगर कोई ऐसे भाई भी बैठे हैं जो अहले हदीस नहीं हैं, मुसलमान हैं बेशक, लेकिन वो अहले हदीस नहीं हैं, तो उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तौहीद का भरम, तौहीद की दावत का वजूद और तौहीद का सिक्का अगर इस रूए जमीन पर किसी के पास इस वक्त खालिस तौर पर मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ जमात अहले हदीस है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। इस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए अहले हदीसों को चाहिए कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आपस में दाल में नमक के बराबर हो, लेकिन तुम्हारी एक एक अजीब और गरीब हरकतें शैतान पीछे पड़ा हुआ है। अकीदा न बिगाड़ सका, अखलाक अकीदा न बिगाड़ सका, और अकीदे के अंदर कोई फतूर पैदा ना कर सका, और दीगर चीजों के अंदर कोई खराबी पैदा ना कर सका, तो उसने कहा बेटा ठीक है अकीदा सही रहेगा तुम्हारा, बड़े अहले हदीस करोगे, तुम्हारे दरमियान में सर फुटअव्वल करवाऊंगा, सर फुटअव्वल करवाऊंगा। और डाला, इख्तलाफ डाल रहा है, इख्तलाफ डाला। चंद लोग हैं हैदराबाद के अंदर, मैं तो हर जगह ये कहा करता हूं, सऊदी अरब में भी, ये कैमरामैन हमारे महमूद भाई बड़े पुराने दोस्त हैं, अल्लाह ने वहां भी इनको यही जहां भी रहता था मेरे पीछे पहुंच जाते थे, जद्दा तक इस बंदे ने मक्के तक पीछा किया है, और आज हैदराबाद में भी ये खड़े हुए हैं। बहरहाल गवाह हैं हर जगह, खास तौर से हैदराबाद के वालों के लिए इल्म और मदारिस के ताल्लुक से मैं जो बात बतलाना चाह रहा हूं वो समझने की है। मैं बड़ी शॉर्टकट में एक बात बोलूं कि हैदराबाद के अहले हदीसों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। नहीं समझ आई? हंसने की बात नहीं है, यह रोने की बात है, रोने की। हमारा बच्चा कहां जा रहा है तालीम हासिल करने? यूपी जा रहा है तालीम हासिल, बिहार जा रहा है तालीम हासिल, दिल्ली जा रहा है तालीम हासिल। हैदराबाद जो एक रियासत है, रियासत का स्टेट है, हैदराबाद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में, और ऐरू गैरू भी नहीं, हजारों लाखों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक छोटा सा 2 ईंट की का मदरसा बना लिया तो तुम बड़े खुश हो गए। वल्लाह मुझे गम हुआ ये देखकर। मैंने कहा ये इतने खंडर लोग हैं हैदराबाद के लोग। खाना माशाअल्लाह क्या पुरतकल्लुफ है, खुशबुएं गलियों महल्लों से गुजर करके वादियों में गूंज जाती हैं। बिरयानी चाहिए, ये चाहिए, वो कपड़ा पहनना ओढ़ना सब कुछ है तुम्हारे पास, अगर नहीं है इल्म को हासिल करने का मरकज नहीं। और जिस कौम के पास इल्म नहीं होता
وہ قوم دنیا سے مٹا دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے وہ قوم۔ ہمارے ایک بات یاد آئی مجھے، دلی ہی کا واقعہ، میں بھی دلی میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک استاذ تھے، اتفاق سے حیدرآباد کا لڑکا وہاں پڑھتا تھا، اور اسی مدرسے میں جس مدرسے کے مؤسس اور بانی کی تقریر ظہر یا عصر سے پہلے آپ نے سنی، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ وہ بیچارہ پڑھتا تھا، ایک ہمارے استاذ تھے بیچارے، اس کو نماز پڑھ کے آتا اس کو، پھر بھی وہ مار کھاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اسے پوچھا، یار تو نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی مولانا تجھے نماز پڑھنے پہ مارتے ہیں، کیا بات ہے؟ بولتا ہے پتہ نہیں اصل میں وجہ کیا تھی۔ وہ مار اس لیے کھاتا تھا کہ مولانا تھے یو پی کے، وہ آگے دیکھے تو ادھر سے ہے ادھر پکڑا پڑا، نماز پڑھی تو کہتے ہو، اب یو پی میں یوں منڈی ہلائی تو بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھی، نہیں۔ اب مولانا کہتے وہ کہتا اس کو پکڑتے، ادھر نالائق نماز نہیں پڑھتا، اس کو مارتے۔ تو وہ جب یوں کرتا تو اس کو مارتے، تو بولے پتہ نہیں کیوں مارتے ہیں مجھے، جب دیکھو جب مارتے رہتے ہیں، نماز میں پڑھتا ہوں پھر بھی۔ میں بولا ہاں ادھر آ، تیرا علاج یہ مت ایسے منڈی مت ہلا۔ بولے جی مولوی صاحب میں نے نماز پڑھ لی، ایسا بولتا کیوں نہیں؟ بولا ہاں۔ میں بولا ایسا بول، تو ایسا منڈی ہلاتا تو وہ یو پی کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں پڑھی، یو پی میں ایسا منڈی ہلانے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا اس نے یہ کام، اس لیے تو مار کھاتا ہے۔ یہ سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ پھر بیچارہ مار نہیں کھایا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے بچے، آپ تو اچھے مرغن غذائیں کھائیں سب کچھ، اور حیدرآباد کی سرزمین پر ایک یونیورسٹی نہ قائم کر سکے، آپ ایک جامعہ نہ بنا سکے، اور یہ 1.5 اینٹ کا مدرسہ، اس میں بھی جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہو۔ شرم کرو، اللہ کی قسم شرم کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ اور میں ایک میسج دوں گا آپ کو، اور یہ درخواست کروں گا، کسی کا بڑا بھائی، کسی کا چھوٹا، کسی کا بیٹا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ عہد کرو انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ ماہد کی بات چھوڑو، ماہد کو آپ آگے بڑھاؤ، کچھ بھی کرو، وہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ بہت جلد اسی سال انشاءاللہ ایک حیدرآباد اسلامک یونیورسٹی انشاءاللہ اس کی بنیاد جمعیت اہل حدیث کی طرف سے رکھی جائے گی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی، پوری جماعت مل کر کے، جمعیت انشاءاللہ رکھو گے۔ ایک جامعہ، ایسا جامعہ جس میں یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے تعاون کریں، معاون ہو، اور بڑا جامعہ جس کے اندر اعلیٰ قسم کی تعلیم ہو، جس کے اندر بہترین تعلیم ہو، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں، ان طلبہ کو، ان بچوں کو اسلامک تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اور قرآن اور سنت اور توحید اور فقہ اور سیرت فضیلت تک مکمل، عالمیت اور پوری مکمل، اور اسے ریکوگنائز کرایا جائے خارجی ممالک سے، اس ادارے کو، جامعہ کو، تاکہ یہاں کے بچے مدینہ یونیورسٹی ہو، مکہ یونیورسٹی ہو، کہیں بھی ہوں، اور الحمدللہ وہاں جا کر کے وہ تعلیم مزید حاصل کر سکیں، مزید علم حاصل کر سکیں، تاکہ جب وہ اپنے وطن ہندوستان لوٹیں تو ہندوستان کی ترقی اور ہندوستان کے لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور ہندوستان کے اندر اس کے جو خواب ہیں اور ہندوستان کی پیاس کو بجھایا جا سکے، اور ہندوستان کے لوگوں کو فیض پہنچایا جا سکے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ وعدہ کرو، انشاءاللہ ایک یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، صرف زبان پہ نہیں ہے، میں کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو الحمدللہ جن کے پاس اللہ نے دولتیں عطا فرمائی ہیں، مال عطا فرمایا ہے، ان کو آگے، ان کو سامنے لے کر، ان کو اپنے اعتماد میں لے کر، ان کے پیسوں کو جائز طریقے سے اس طرح سے ایک دینی یونیورسٹی کے قیام میں صرف کیا جائے، اور لوگ اپنے مالوں کو وقف فی سبیل اللہ بھی کریں، تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، اور آگے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی میری درخواست ہے آپ حضرات سے، اور میں انشاءاللہ یہ میسج آج سے 5-6 سال پہلے سے ہی
جہاں بھی مجھے حیدرآباد کے سعودی عرب میں بہت سارے ہمارے اخوان حیدرآباد کے موجود ہیں، ریاض ہو، جدہ ہو، جہاں بھی میں ان سے کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کون ہے جو آگے بڑھے، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مجھے کتنی دفعہ شیخ آپ حیدرآباد جاؤ، آپ بناؤ، ہم مدد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یار میں نہ وہاں رہتا ہوں نہ میں وہاں ہوں، میں کیسے، لیکن ایسے افراد کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ حضرات تیار ہو اور ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھو، وہ انشاءاللہ سال بھر کے اندر انشاءاللہ ایک بہترین عمارت اور بہترین اساتذہ اور بہترین تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ اگر عزم کرو، حوصلہ کرو، انشاءاللہ 1 سال کے اندر وہ تعمیر ہو سکتا ہے ادارہ، وہ جامعہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لوگ آتے ہیں ادھر سے چندہ لے کر، ادھر چندہ لے کر، سب چندے لے کر دے کر کے باہر بھیجتے ہو اور اپنا گھر اندھیرا رکھتے ہو، شرم کرو ذرا، نہیں سمجھ آئی؟ ہم کو چندہ دو، ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ چندے جا رہے ہیں، اور ہمارا بیٹا یہیں جو ہے پیاسوں مر رہا ہے، اس کو قطرہ بھی میسر نہ۔ پہلے اپنا گھر دیکھو۔ آندھرا پردیش کے اندر ایسی کوئی یونیورسٹی ہے جو اسلام ضرورت؟ کتنے ہمارے احباب ہیں حیدرآباد کے بھی، آندھرا پردیش، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کہاں بھیج؟ میں نے ایک صاحب سے کہا مجھے موقع دو، حیدرآباد میں کون سا مدرسہ ہے جہاں میں آپ کو کم از کم رہنمائی کر سکوں کہ تم وہاں جا کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ان کا معیار بھی رہنے کا، کھانے کا، سہنے کا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر عالم ایک مدرسہ کھول کر کے بیٹھ گیا، بات ختم، چٹائیوں کو پڑھا دیا، اپنا دل کہیں ہے چندہ چندی میں، اور بچوں کو نہ اچھا مدرس مل رہا ہے نہ اچھا کوئی پڑھانے والا مل رہا ہے۔ نہیں، جھوپڑی ہو کیوں نہ، زمین ہو، جھوپڑی ڈالو، اچھے مدرس، چاہے وہ 10,000 لے 5,000 لے، بہترین تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، ہر زبان اس کے اندر ہونی چاہیے، اور بہترین قاری، بہترین حافظ اور متق اور بہترین لوگوں کو اس کے اندر لا کر کے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اس کے اندر لا کر کے ذمہ داری دے کر، اور بہترین کھانے، بہترین لباس، بہترین یونیفارم، تمام سب چیزوں کا مکمل جو اس دور کے ضروریات ہیں، وہ پورے ضروریات کے ساتھ ایسا ادارہ بنانا چاہیے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اللہ کی قسم، اگر 1 سال کی زکوٰۃ 1 سال کی نکال کر کے بنواؤ گے حیدرآباد کے لوگوں، اللہ کی قسم کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بہت خوشحالیاں دی ہیں، بہت لوگ ہیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ بس عزم کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کے احباب اور افراد جو ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ اے جمعیت اہل حدیث کے لوگوں، تم کھڑے ہو، ذمہ دار ہو، اور لوگوں سے تعاون لو اور ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھو۔ انشاءاللہ تعالیٰ احباب کبھی جو ہے مایوس نہیں کریں گے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ صرف علم کے فضائل، علم کے مقامات اور یہ سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ علم کے بہت فضائل ہیں، بڑے مناقب اور بڑے درجات ہیں اس کے بہرحال۔ اسی طرح مدارس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ان مدارس کے اندر جو پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم بھی انہی چٹائیوں پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے وطن کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ آپ بلاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری مت کرو، چکاری مت کرو، مار مت کرو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، آپس میں محبت سے رہو، پریم سے رہو، آپس میں اخوت، بھائی چارگی، اپنے ملک، اپنے دیش، اپنے وطن کے لوگوں سے پیار اور محبت کرنا سیکھو، اور رہو، اچھے سے رہو، شراب نہ پیو، جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، ڈکیتی مت کرو، ناحق خون۔ یہی تو تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کے پڑھنے والے علماء یہی تو دیتے ہیں۔ لیکن شیطان نے شیطانوں کے دلوں میں کیا ڈالا ہوا ہے معلوم ہے؟ یہ داڑھی والے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے، تو شیطان ان کو دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ تمام سب ہم دنیا اور مدارس کے اندر کیا آتنکوادیت پھیل رہی ہے۔ ظالموں، مدارس آتنکوادیت نہیں پھیلاتے، آتنکوادیت کو ختم کرتے ہیں۔ نوٹ کرو اس کو۔ ارے یہ مدارس نہ ہو، اگر بھارت کی سرزمین پر یہ اسلامی ادارے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے صدقے اور خیرات پر چلتے ہیں، ہم تم سے بھی نہیں مانگتے، 1 روپے کی بھیک نہیں مانگتے ہم، اور ہم یہ کہتے ہیں مت دو تم۔ ہم اس ملک کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ان مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، ان مدارس کے پڑھے ہوئے فضلہ، ان مدارس کے نکلے ہوئے نوجوان ملک کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جا رہے ہیں، عوام کو سچائی، امانت داری اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔
प्रेम और मोहब्बत की भावनाएं पैदा करने की दावत देते हैं, आपस में मिलजुल कर अपने देश की उन्नति और अपने देश की तरक्की के अंदर हिस्सा लेने का हुक्म देते हैं। हम दहशतगर्द नहीं सिखाते। दहशतगर्द कोई और होगा जिसका कोई मजहब नहीं होता, जिसका कोई धर्म नहीं होता। अरे वो तुम में भी तो हो सकता है, वो किसी भी कोई भी वाद का हो सकता है, फिरका परस्त हो सकता है। गंगा बह रही है तो अच्छे अच्छे कहते हैं बहती हुई गंगा में हाथ धो लो, कर लो। क्यों? नाम तो उसी का आना है ना। किसका? दाढ़ी वाले का। हम अच्छे खासे, ये टोपी, गौरी भाई ने कहा टोपी उतार लीजिए, मैंने कहा नहीं मैं टोपी लगा के बैठूंगा। टोपी लगा के चश्मा लगा के बैठे बैठे एक जगह से घूम के दूसरी जगह आए, पुलिस ने रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस ने कहा साइड में लो। टोपी मैंने उतार के रखी हुई थी। क्या बात है? कंट्रोल से फोन आया, ये गाड़ी घूम रही है, इसको फौरी तौर पर चेक किया जाएगा। रोक। मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा वाह, डर गए ये देखकर। मैं सीधे बोला डर गए ये देखकर। हाँ, वारदात हो जाते हैं तब आपको होश आता है। अब होश आया है। जब मासूमों के खूनों से होलियां खेली गई तब कहां सो रहे थे, तब सोते हैं। हाँ, अब जागते हैं। अब फिर जब सब सो जाएंगे फिर वो अपना करके चला जाएगा, कोई शैतान आएगा इस तरह से नाटक करके। मैंने कहा, शाबाशी दी मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को, मैंने कहा अच्छा है, अल्लाह करे ऐसे बेदार रहो, हमेशा बेदार रहो, तो फिर हमारा देश तरक्की करे। सो जाते हो तब सब गड़बड़ शड़बड़ होता है। जैसे हमको रोका ऐसे और भी तलाशियां लिया करो। ये हाल है। कहीं भी कोई जुर्म हो हम उसकी अलामत बने हुए हैं। क्यों? दादा अब्बा जो कह रहे हैं वही सब कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका उसको टेररिस्ट नजर नहीं। मैं कहता हूं बम किसने बनाया? बोलो। मुसलमानों ने बनाया? बताओ, पहला बम किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। वो तो सबसे बड़ा हुआ ना पर आतंकवादी, लेकिन उसे कोई नहीं कहता। पहला बम इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए किसने फेंका? मुसलमानों ने। किसने फेंका? बोलो। आज भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं हिरोशिमा। वो नहीं आतंकवादी। हर घर में अच्छे बुरे होते हैं। तुम्हारे बेटों में कोई नालायक हो जाए तो थप्पड़ मार के भगा नहीं देते हो, समझाते हो। और अदल और इंसाफ से काम लो तो फिर बगावत ही क्यों हो? हर एक को एक नजर से देखा जाए, हर एक के साथ वही सुलूक किया जाए। लेकिन मसला क्या है? जहां अदल नहीं, जहां निजाम नहीं, जहां कुछ नहीं, जो कुछ भी चाहो करो। इसलिए मैं आप हजरात ये मदारिस, ये तालीम देना चाहता हूं कि ये मदारिस की वजह से दुनिया में इंसानियत कायम दायम ही है। अगर ये दुनिया से मदारिस खत्म हो गए ना तो ये नाचने गाने वाले तुम्हारी भी बहन बेटियों को रोडों पर नंगे नचाएं तो उस दिन मेरा नाम काट देना लिस्ट से। हम हैं अपने मां बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हम करते हैं। वरना घर घर में बच्ची नाचती है, लड़का नाचता है, डेंक बजाते हो। बच्चा पैदा होता है उसे डांस करा दे, हाँ बेटा जरा डांस कर दे फलाने हीरो की तरह, फलाने हीरोइन की तरह। इससे मुल्क नहीं तरक्की करता। और इसको कहते हो सकाफत है। ये सकाफत कल्चर नहीं है, यह हैवानियत और जानवरियत और बहीमियत और शैतानियत है। पीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों से देश तरक्की करता है, इल्म वालों से। मनमोहन जी जैसे तालीम याफ्ता लोग जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो देश क्या होता है? आगे बोलो, आगे बढ़ता है। अंगूठा छाप वाले आकर के फिरका परस्ती फैलाने वाले, रथ यात्रा निकालने, खून की होलियां खेलने वालों से देश तरक्की हाँ पस्ती में जाता है। इबरत लो, ये साहब इल्म लोग बैठे हैं इस वक्त हुकूमत की बागोडोर लिए हुए। तो आग बाहर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी, हम भी रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। पता है आज सऊदी अरब के नौजवान हिंदुस्तान पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहां तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। क्यों? पहले तो नहीं आते थे, इसलिए कि आग की होलियां खेल रहे थे लोग, लालधारी वाले। खून बगैर लाल रंग के तसल्ली नहीं होती। तब यहां कोई नहीं आ रहा था। आज अमन है, सुकून है, तो आकर के
हैदराबाद, बेंगलोर, इन यूनिवर्सिटियों में बाकायदे इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को और तरक्की अता फरमाए और इस देश के दुश्मनों को अल्लाह कुत्ते और बिल्लियों से नचवाए। बोलो आमीन। अल्लाह देश के दुश्मनों को कुत्ते और बिल्लियों से नचवाए, मरने के बाद भी इन्हें कुत्ते नोचें। बोलो आमीन। और हिला को बर्बाद फरमाए। हमने, हमारा मुल्क है ये, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसके जर्रे जर्रे पर हमारी वफाओं के की तहरीरें नक्श हैं, कोई दुनिया का माई का लाल इसे मिटा सकता। ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये चीज इल्म से हासिल होगी। मुसलमानों आगे बढ़ो, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो, दीनी इल्म के साथ दुनियावी इल्म, दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म। और दीनी इल्म में सबसे अहम इल्म तौहीद का इल्म है, सुन्नत का इल्म है। और इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे असलाफ ने बहुत मुश्किलात के साथ इस इल्म को हासिल किया। तो पता है आपको, स्पेन और कुर्तुबा और मगरिब यूरोप तक पहुंच गए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को तालीम दी। यही यूरोप जो आज अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता कहता है, जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था, हमारे अपने असलाफ ने इल्म की दौलत से यूरोप को रोशन किया और दुनिया को इल्म से मुतारफ करवाया। तो आज तरक्की हुई। आज हमने अपने असलाफ की रविश और अपने बुजुर्गों के तरीकों को छोड़ दिया और हम महदूद हो गए। हम सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को तालीम देते हैं, दीन छोड़ दी तो फिर हम न दीन के रहे न दुनिया के रहे। इसलिए ए मुसलमानों, इसकी बड़ी ज़रूरत है और बहुत ही अहमियत है इसकी, मदारिस की। ऐसे मदारिस पूरे हैदराबाद के कुर्बुजवार आंध्र प्रदेश के अंदर मुकम्मल तौर पर इसके जाल बिछाए जाएं, मकातिब के छोटे छोटे, हर मस्जिद के अंदर मकतब हो। और जिस तरह आप अपने बच्चों के जिस्म के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर तलाश करके पैसे का मुंह नहीं देखते, ऐसे ही इस रूहानी ग़िज़ा जो इल्म है, इसके लिए बेहतरीन असातिज़ा की जुस्तजू और तलाश करें, चाहे उसके लिए हजारों रुपए सर्व करने पड़ें, उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। इल्म ये ग़िज़ा है जो रूह की ग़िज़ा है, और जब रूह बीमार हो जाती है तो फिर याद रखो कभी आगे कोई बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता। इस रूह की ग़िज़ा के लिए जो इल्म है, इसके लिए बेहतरीन असातिज़ा और बेहतरीन मुअल्लिमीन की खिदमात हासिल करें, बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज अपने बच्चों को पढ़ाएं, बुरे और गंदे माहौल से बचाएं। यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब जिम्मेदार हो और अपनी रियाया के बारे में पूछे जाओगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए और इस तरह के मदारिस और जामियात को कायम करके उसके अंदर अपने माल, अपनी दौलतों को सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। और हम अपनी माओ बहनों से भी दरख्वास्त करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात तो हमने ये महसूस की है कि यहाँ हैदराबाद में लड़कियों के बेशुमार इदारे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया माशाल्लाह यहाँ जामियात फलां चल रहा है, यहाँ जामियात फलां चल रहा है। लड़की, मौलवी लोग सिर्फ लड़कियों के लिए मदरसा खोलते हैं और ये लड़के कहाँ जाए बेचारे? इनको कौन पढ़ाएगा? तो इन मौलवियों इनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। एक तरफ ये तवाज़ुन, जब बैलेंस जो है गड़बड़ होता है तो यही सब नतीजे पैदा होते हैं। एक जमाना था जब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, तो लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। और आज लड़कियों के स्कूल ही स्कूल हैं, लड़कों का कोई स्कूल ही नहीं, मदरसा ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे मदारिस ही सही इब्तदाई तौर पर कायम करके एक आला सतही पैमाने पर जमीयत अहले हदीस को हम दावत देंगे, इनके जिम्मेदारान को, कि एक आला सतही जामिया कायम किया जाए इंशाअल्लाह ताला। और इसमें तमाम अपनी जमात के लोगों का ताउन हासिल किया जाए और सर फुटअव्वल से दूर रहा जाए, शैतान के शर से महफूज रहा जाए। जमीयत को मजबूत बनाने के लिए जमात की जरूरत होती है। जमात से एक एक को निकाल के बाहर कर दोगे तो तुम जमीयत क्या हवाओं में बनाओगे? हैं? तुम भी एक दिन बाहर कर दिए जाओगे, है कि नहीं है? इसलिए फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरूने दरिया। जमात, जमीयत किसका नाम है? हम आप सब जमीयत हैं, जमात हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे अकेले? इसलिए आपस में इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, और जो ना इत्तेफाकी पैदा करे उसे कान पकड़ करके घसीट कर ले जाके किसी गटर के नाली में डाल दो, जा पुट बाय रख। समझो बात आई कि नहीं आई? समझाओ उसको, माने ना माने, नहीं तो कहो इख्तलाफ पैदा कर रहा, निकल तू यहां से। क्योंकि ये शैतान है जो इख्तलाफ पैदा करे। वो कौन है? बोलो। हाँ, दुनिया वालों को तो अहले हदीस बड़ा बोलते हैं, तुमने इख्तलाफ कर लिया, तुम शैतान हो, तुम अलग हो गए, तुम फिरका बन गए। और तुम जो आपस में मरते हो ये क्या है?
مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے یہ سنا کہ حیدرآباد کی جماعت کے اندر کافی انتشار. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی انتشار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ میرے آمد کو خیر و برکت والی آمد بنائے اور اللہ رب العزت کچھ کام لے اور اللہ رب العزت جماعت کو متحد ہونے اور ہمیں کرنے اور ہم سب کو مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ سب کا ادارہ ہے، جماعت کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ ہے. جہاں بھی ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا اہل حدیث کسی ذات کا، کسی پات کا، کسی برادری کا، کسی زبان کا نام نہیں ہے. اہل حدیث ایک خاندان کا نام ہے. اہل حدیث کس کا نام؟ ہم ایک خاندان ہیں، بس ہماری یہی شناخت ہے. اور اس میں تھوڑے بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، آپس میں اس کو برداشت کر کے، تحمل کر کے، بزرگوں کی ٹوپیاں ان کے سروں پہ رکھ کر ہم چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے جوتے اپنے سروں پر رکھ کر کے چلیں. ہمیں اس میں کوئی آر نہیں. آپ بزرگ ہیں، ہمیں رہنمائی کریں، آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے. لیکن صحیح رہنمائی کریں. مس گائیڈ کرو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور کام صحیح کرو. تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، ابھی بھائی اسلم سلیم خان نظم پڑھ رہے تھے اور آپ سب محو حیرت تھے کہ وہی سب کا حشر ہونے والا ہے. یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں آپ ہیں، آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. یہ ہر ایک آدمی آتا اور جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب کو ایک دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. کوئی ناظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی تمنگر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی مالدار ہو، سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اس لیے اپنے اپنے حساب بے باک کر لو اسی دنیا کے اندر، ورنہ مر جاؤ گے ایسے ہی. اور پھر جب وہاں جب قیامت کے دن پہنچو گے تو فرشتوں سے میں اہل حدیث تھا، ہاں اہل حدیث تھا، گبن کر کے آیا، چل. اب وہاں ہرائی ہوگی. پھر جب دھلائی ہوگی تب وہاں اہل حدیثیت کام نہیں آئے گی. معاف کیجئے گا. امت میں پھوٹ ڈال کے آیا ہے تو چل. بڑے چندے جمع کیے تھے تم نے، بڑے لوگوں کو الو بنائے تھے. صدر بن کے امیر بنوں گا، میں بنوں گا. یہاں بن امیر، آ جا، پتہ چلے گا. وہاں ناظم بنوں گا، یہ الیکشن، یہ وہ باقاعدہ. افسوس کی بات ہے ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے سے کوئی امیر بنا لو، کوئی ذمہ دار بنا لو. اس کے لیے بھی لڑتے ہیں، امیر میں بنوں گا. ایسے مردود کو امیر بناؤ ہی مت جو کہے میں امیر بنوں. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس کو امیر بناؤ ہی مت جو کہے میں امیر رہوں گا. اس کو صدر ذمہ داری سونپے جو کہے میں جو ہے صدر بنوں گا. نہ، ارے امیر اس کو بناؤ جو بھاگے. نہیں میں یہ کام نہیں. اسی کو پکڑو، وہی کام کرے گا انشاءاللہ، وہی کام کرے گا. اور یہ جو حریص سیٹوں اور گدیوں کے لالچی، انہیں کبھی گدی نہیں دینا، ورنہ یہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ سے ڈرو. حیدرآباد کے لوگوں، قرب و جوار آندھرا پردیش کے لوگوں، اللہ سے ڈرو. دال میں نمک کے برابر ہو، اتحاد پیدا کرو اور مل جل کر کے آپس میں محبت سے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے ہماری اس جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے دیکھو، پیچھے پلٹ کر کے مت دیکھو. تمہاری منزل بہت دور ہے. پوری قوم کو شرک اور بدعت سے نکالنا ہے. ان کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اعلیٰ سطحی تعلیم دینی ہے. ان کو بہترین انسان بنانا ہے. ملک، دیش اپنا، پردیش اپنا، یہ سب کو آگے. تمہیں فرصت کہاں ہے لڑنے کی، جھگڑنے کی؟ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، ہاتھی گزر جاتا ہے. اس رفتار سے گزرو. فرصت کا وقت نہیں ہے. اور جو لڑتے ہیں یہ سمجھ لو انہیں کوئی کام نہیں ہے. انہیں کوئی کام نہیں. عورت خالی ہو تو صرف جھگڑا کرے گی، یاد رکھو. معاف کرنا میری ماں بہنوں سے، اگر وہ فالتو بیٹھی ہے تو جھگڑا کرے گی. لیکن اگر وہ کاموں میں مشغول ہے، اسے مشغول کر دو تو کبھی وہ جھگڑا نہیں کرے گی. وہ مر کے ویسے ہی اس کی زبان سوکھ جائے گی تو آپ سے لڑے گی کیا؟ لڑتی وہی عورتیں زیادہ کھاتی پیتی پہنتی اوڑھتی ہیں، وہی عورتوں کو زیادہ ہی کمی ہوتی. یہ غریب گھر کی لڑکی یا غریب گھرانے نہیں لڑتے آپس میں، کتنے محبت سے رہتے ہیں. پتہ نہیں، یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. اور زیادہ تر لڑائیاں یہ بڑے گھروں میں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ فالتو ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں. نہ محنت کر، نوکرانی کر رہی، وہ کر رہی، ہر چیز شوہر میں لا کے ڈال رہے ہیں. کھاری تو وہ انرجی بھی تو صرف ہونی چاہیے نا کہیں نہ کہیں. تو وہ سارا شوہر کے اوپر آ جاتا ہے. اس لیے لڑائی جھگڑے پھڈے یہ وہ ذرا سی بات پر مڑ پڑے. اس لیے فالتو جو ہوتے ہیں انہی کے گھروں میں وہی لوگ لڑتے اور جھگڑتے ہیں. جن کے پاس کام ہوتا ہے
वो लड़ाई झगड़े से दूर रहकर आगे बढ़ते हैं। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, इसमें बरकत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी, इशा के बाद भी प्रोग्राम है, आप सुबह से बैठे हुए हो, अल्लाह आप लोगों के इस बैठने को कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और मैं ये कहूँगा, जो हमारे भाइयों ने मुझे सऊदी अरब मैसेज भेजे कि जमात में इख्तलाफ है, मैं कह रहा हूँ कहाँ जमात में इख्तलाफ है, सारे तो बैठे हुए हैं, हीरे मोती, बुजुर्ग, अमीर, गरीब, माशाल्लाह, बूढ़े बच्चे सब तो बैठे हुए हैं, कहाँ इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िक्र एक है, हमारा मनहज एक है, हमारा अक़ीदा एक है, हम सब की सोच एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा हदफ एक है, हम मुआहिद हैं, हम मुत्तबे सुन्नत है। फिर इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ सिर्फ गद्दियों के लिए हो सकती, तो जो गद्दी तलब करे वो शैतान है, जो गद्दियों के मुतलाशी हैं वो कौन है? शैतान हैं। हाँ, छोड़ो उनको, आगे बढ़ो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की सफ़ों में, हमारी सफ़ों में और तमाम उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन, माहद का ये 23वां सालाना इजलास जो अभी अख्तिताम पज़ीर होने वाला है, यहाँ पर एक दो दरख्वास्तें आपसे हम करना चाहते हैं। वो ये हैं कि माहद के अंदर दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। आप अहबाब से गुजारिश है कि अपने लड़कों को यहाँ पर तहफ़ीज़ुल कुरान और आलिमियत के कोर्स में दाखिला दिलवाएँ। ये हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माहद का ताउन फरमाएँ। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माहद का बड़ा हिस्सा ज़ेर तामीर है। हम में के हर जी शऊर और जी फ़िक्र इंसान को चाहिए कि इसका ताउन करें, हर लिहाज से, मालिया के लिहाज से, कंक्रीट के लिहाज से या सीमेंट दिलाकर किसी न किसी तरीके से ऊपर की मंजिल का काम हमें तकमील करना है। और ये जमात के अहबाब के ताउन के बिना नामुमकिन है। आप अपना फरीज़ा समझते हुए इसका ताउन फरमाएँ। ये आज का ये इजलास था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दराज से आए हुए हैं। मैं जमी ज़िम्मेदारान की जानिब से तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मजलिस को रौनक बख्शा और इस मजलिस को कामयाब बनाया। और मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ इजलास की बरक़ाती का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। Oh